اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ تمام سامعین کرام، میں آپ کا ہوسٹ عابد حسین، آپ تمام سامعین سے التجا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس پر کمنٹس کریں۔ ہمارے اس چینل کا مقصد آپ تمام لوگوں تک علم و فضل، تعلیم اور بزرگان دین صوفیہ کرام کی زندگی کے احوال پہنچانا اور آپ کی تعلیمی خدمات اور آپ کی کتب اور آپ کے علم و فضل کی باتیں آپ تک پہنچانا مقصود ہے۔ آج جس بزرگ ہستی کا ہم ذکر کریں گے، آپ تک ان کے سوانح حیات اور آپ کے ابتدائی بچپن اور تعلیمی سفر اور آگے کرامات اور فیض کی باتیں بتائیں گے، وہ ہستی ہیں جناب مولانا روم صاحب۔ آپ کا اصل نام محمد تھا، لقب جلال الدین ہے۔ آپ کا شجرہ نسب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے ملتا ہے۔ آپ کا مکمل شجرہ یہ ہے: محمد بن محمد بن حسین بن احمد بن قاسم بن مسیب بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ مولانا روم صاحب، جو کہ مولائے روم کے نام سے بھی مشہور ہیں، سمپل رومی سے بھی مشہور ہیں، آپ بلخ میں 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے والد محترم حضرت محمد بہاؤالدین صاحب، جو کہ بہت بڑے عالم، صوفی بزرگ اور عارف تھے، اس وقت ایران کا جو ایک صوبہ خراسان، اس پورے صوبے میں آپ کے فتوے چلتے تھے، آپ کے علم و فضل کا ڈنکا بجتا تھا۔ ابتدائی تعلیم مولانا روم صاحب نے اپنے والد محترم سے حاصل کی۔ آپ کے والد محترم بہت بڑے عالم صوفی تھے اور آپ کا معمول یہ تھا کہ ہر صبح سے دوپہر تک علوم میں درسیہ کا درس دیتے، ظہر کے بعد حقائق و معرفت اور اسرار کا بیان ہوتا، اور پیر و جمعہ کا دن عوام الناس کے لیے عمومی واعظ کی نصیحت کے لیے آپ نے رکھا ہوا تھا۔ جب مولانا بہاؤالدین صاحب اس دور میں علم و فضل اور اپنی مجالس اور اپنے خطبات کے عروج پر تھے، لوگ بہت بڑی تعداد میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور آپ کے مجالس، آپ کے خطبات سے علم و فضل سیکھتے۔ اس وقت کا جو شہنشاہ تھا خوارزم شاہ، جو کہ تخت خوارزم کا بادشاہ تھا، سلطان تھا، وہ بھی بڑی نہایت محبت اور عقیدت سے آپ کی محفلوں میں آ کے بیٹھتے تھے۔ اسی زمانے میں امام فخر الدین رازی صاحب بھی حیات تھے اور وہ بھی شاہ خوارزم صاحب کے ساتھ آ کے مولانا بہاؤالدین صاحب کی محفل مجالس کو اٹینڈ کرتے تھے محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ یہ سلسلہ عروج پر تھا کہ ایک دن کسی مجلس خطبہ کے دوران اتنی زیادہ تعداد میں لوگ مولانا بہاؤالدین صاحب کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ شاہ خوارزم جب آیا، دیکھ کر اس کے دل میں وہ جو محبت اور عقیدت تھی، وہ حکمرانی کے نشے میں عداوت میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ مولانا روم صاحب، مولانا بہاؤالدین صاحب نے اتنی تعداد میں لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو یہ جو ان کے نفسیات میں بات آئی تو وہ دماغ میں منصوبہ کرنے لگے، واپس گئے اور انہوں نے اپنا ایک قاصد خزانے کے چابیوں کے ساتھ یہ میسج دے کر بھیجا مولانا صاحب کے پاس کہ مولانا صاحب، آپ نے ہماری سلطنت کے تمام لوگوں کو تو اپنے پاس جادو کے ذریعے کنٹرول کر لیا، اپنی محفل میں بٹھا لیا، ان کے دلوں پر آپ راج کرنے لگے، تو اب ہمارے پاس کیا رہا ہے؟ یہ خزانے کی چابیاں رہی ہیں، یہ بھی آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ جب اس قاصد نے یہ احوال بتایا مولانا صاحب کو، تو مولانا صاحب بات کو سمجھ گئے، تو مولانا صاحب نے اس قاصد کو واپس چابیاں دے کر یہ میسج واپس بھیجا کہ آپ شاہ خوارزم صاحب کو کہیں وہ پریشان نہ ہوں، یہ آنے والا جمعہ، یہ ہم جمعہ کی نماز ادا کر کے یہاں سے ہجرت کر دیں گے، بلخ چھوڑ دیں گے۔ آپ نے اعلان ہجرت فرمایا تو اس وقت آپ کے ساتھ خراسان جو پورا صوبہ تھا، اس کے گرد و نواح سے تقریباً 300 سے زائد عالم، صوفی، بزرگ لوگوں نے
اور بہت ساری عوام الناس عام عقیدت مند مریدین نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا۔ بالآخر جمعے کی نماز ادا کی گئی اور جمعے کی نماز کے بعد مولانا صاحب کی لیڈرشپ میں تمام لوگوں نے ہجرت شروع فرما دی۔ اب مختلف علاقوں سے جب آپ گزرتے اور شہروں سے گزرتے تو لوگ بہت بڑی تعداد میں آپ کا استقبال پرجوشی سے گرم جوشی سے استقبال کرتے اور دیدار سے منور ہوتے۔ مولانا صاحب مختلف جگہوں پر قیام فرماتے اور اپنا خطاب فرماتے اور مجالس علم ہوتی، درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا رہتا۔ ایسے کرتے ہی آپ نیشا پور پہنچے۔ نیشا پور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک صوفی بزرگ جناب فرید الدین اطار صاحب مشہور ہیں۔ جب فرید الدین اطار صاحب کو خبر ہوئی حضرت مولانا بہاؤالدین صاحب کی تو وہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو جب انہوں نے اس وقت جو بچے حضرت مولانا روم صاحب ابھی اپنے بچپن کی عمر میں تھے، کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 4 سال تھی، کچھ روایت میں آتا ہے کہ 5-6 سال تھی، تو جب فرید الدین اطار صاحب نے دیکھا مولانا روم صاحب کو تو مولانا بہاؤالدین صاحب سے فرمانے لگے کہ اس بچے میں بہت بڑا جوہر ہے، یہ اپنے عروج پر جائے گا اور بہت بڑا نام کمائے گا، آپ اس بچے کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھنا۔ جناب فرید الدین اطار صاحب نے بھی اس وقت میں ایک مثنوی لکھی ہوئی تھی جس کا نام اسرار نامہ تھا، اس کا ایک نسخہ انہوں نے مولانا روم صاحب کو عنایت فرمایا۔ اس کے بعد جب نیشا پور سے مولانا بہاؤالدین صاحب نے آگے دوبارہ سفر جاری رکھا اور مختلف شہروں سے گزرتے گئے، کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ کا مقصد یہ سارا قافلہ اور یہ مدینہ شریف تشریف لے گئے، مکہ پاک گئے، وہاں سے حج ادا کیا، زیارت کی، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے عمرے کی ادائیگی کی۔ یہ مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے بالآخر آپ دمشق تشریف لے گئے۔ دمشق اس وقت مدارس، مجالس اور علم و فضل کی دنیا میں بہت مشہور شہر تھا۔ یہاں پہ بہت بڑے صوفی بزرگ عالم فاضل لوگ رہتے تھے۔ جب آپ دمشق تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک مشہور ہستی، جب آپ دمشق تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک بہت بڑے عالم صوفی بزرگ تھے، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عصری، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور گفت و شنید کے بعد جب مولانا صاحب وہاں سے ملاقات کے بعد چلے تو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العصری صاحب نے فرمایا کہ دریا آگے چل رہا ہے اور سمندر اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، یعنی انہوں نے تشبیہ دی کہ حضرت بہاؤالدین جو کہ والد گرامی ہیں مولانا روم صاحب کے، ان کو دریا سے تشبیہ دی، اور حضرت مولانا روم صاحب کو سمندر سے تشبیہ دی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی حضرت مولانا روم صاحب کی ماتھے میں چمکتے ستارے کو پہچان لیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مولانا روم صاحب بہت عروج پائیں گے۔ یہ سلسلہ سفر کا جاری رہا کہ آپ ایک ایسے ایریے میں تشریف لے گئے جس کا نام لرندہ سے مشہور ہے۔ وہاں پہ آپ نے ایک مدرسہ چلایا اور وہاں پہ قیام فرمایا، اور درس و تدریس کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اور مختلف علاقوں سے لوگ آتے اور آپ کی آ کے مجالس اور خطبات سنتے۔ اسی دوران میں ایک صوفی بزرگ جناب خواجہ شرف الدین سمرقندی صاحب سمرقند سے لرندہ تشریف لائے اور حضرت مولانا بہاؤالدین صاحب کی صحبت اختیار کی اور آپ کے پاس رہنے لگے۔ تو اسی دوران میں مولانا بہاؤالدین صاحب کی خواہش پر خواجہ شرف الدین صاحب کی بیٹی گوہر خاتون کی شادی مولانا روم صاحب سے طے پائی اور شادی کر دی گئی، اور اس وقت مولانا روم صاحب کی عمر تقریباً 17 یا 18 سال بتائی جاتی ہے۔ مولانا روم صاحب کے 2 فرزند تھے۔ بڑے فرزند رشید سلطان صاحب، جو کہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ 622 یا 23 کو پیدا ہوئے، 622-23 ہجری کو۔ اس کے بعد آپ کے دوسرے فرزند علاء الدین بھی لرندہ میں ہی پیدا ہوئے۔ اسی دوران تتاریوں کا فتنہ اس پورے علاقوں میں پھیل رہا تھا، چنگیز خان کا اٹیک ہو رہا تھا، اور لوگ جو ہے ان کے ڈر سے، خوف سے جو ہے ہجرت کر رہے تھے۔
انہی دوران میں کونیا ایک ترکی کا ایسا شہر تھا جہاں پہ سلطان علاء الدین کی کو بلد بادشاہ تھا۔ اس سلطنت کو سلطنت سلجوکیہ یا سلطنت سلجوکی کہا جاتا ہے۔ اس وقت شہنشاہ بادشاہ سلطان علاء الدین صاحب تھے۔ جب مولانا بہاؤالدین صاحب کے علم و فضل اور آپ کے تقوی کی خبریں سلطان علاء الدین صاحب کے پاس پہنچی تو سلطان علاء الدین صاحب نے مولانا بہاؤالدین صاحب کو کونیا تشریف لانے اور قیام کے لیے دعوت بھیجی اور مولانا صاحب نے قبول فرمائی۔ بالآخر مولانا صاحب لرندہ کو چھوڑ کر جب کونیا کی طرف تشریف لے گئے تو سلطان علاء الدین نے بڑا پرجوش انداز سے ان کا استقبال کیا، گھوڑے سے اترے، ننگے پاؤں مولانا صاحب کے پاس گئے اور کافی دیر تک آپ کے ساتھ اعزاز میں چلتے رہے اور ایک عالی شان مقام میں جا کے آپ کو ٹھہرایا اور وہ جگہ دی۔ اس کے بعد آپ کے لیے ایک بہت بڑا مدرسہ تعمیر کروایا گیا اور آپ نے کونیا میں وہی علم و فضل اور تدریس کا سلسلہ پھر شروع کیا۔ مولانا بہاؤالدین صاحب کا یہی سلسلہ جاری رہا اور اس دوران مولانا روم صاحب بھی اپنے تکمیل علم کے پروسیس کو جو ہے وہ مکمل کرتے ہوئے کافی علوم پر آپ نے بہت بڑا کمال حاصل کر لیا تھا۔ اب 628 ہجری کو مولانا روم صاحب کی زندگی میں ایک مشکل گھڑی آئی، کیونکہ آپ کے والد محترم حضرت بہاؤالدین جمعہ کا دن 628 ہجری 18 ربیع الثانی کو اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ اب یہ مولانا بہاؤالدین صاحب کے تمام مریدین، آپ کے ماننے والے اور آپ کے بیٹے حضرت مولانا روم صاحب کے لیے ایک مشکل گھڑی تھی اور تمام لوگ جو ہے غم میں مبتلا تھے۔ اس مشکل گھڑی کے بعد تمام لوگوں نے مولانا روم صاحب کو، آپ کے فرزند کو جو کہ مولانا بہاؤالدین صاحب کے فرزند تھے، ان کو اپنا جانشین چنا اور مولانا روم صاحب نے لوگوں سے وہی والد گرامی والا تعلق جو ہے جاری رکھا۔ لیکن اس دوران مولانا روم صاحب کے دل میں ابھی بھی علم کی طلب تھی، وہ اور کافی علوم میں مہارت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تمام ابتدائی علوم آپ نے اپنے والد گرامی سے سیکھے اور آپ سے پڑھے۔ تو ان دنوں میں مولانا بہاؤالدین صاحب نے اپنے ایک شاگرد پیارے اور بہت ہی عالم فاضل سید برہان الدین محقق کو مولانا روم صاحب کی تعلیم اور آپ کی تربیت ان کے ذمہ لگائی۔ سید برہان الدین صاحب اپنے آبائی گاؤں میں ہی تھے، آبائی شہر میں تھے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے پیر مرشد 628 ہجری کو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں تو وہ اس کے افسوس کے لیے یا اس غم کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے اور کونیا میں تشریف لے اور مولانا روم صاحب کو آ کے گلے لگایا اور ان کو جو ہے حوصلہ افزائی کی۔ تو جب آ کے انہوں نے دیکھا کہ مولانا روم صاحب علم و فضل کی دنیا میں بہت مقام حاصل کر چکے ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوئی اور مولانا روم صاحب نے 629 ہجری کو یعنی والد گرامی کی وفات کے تقریباً 1-1.5 سال بعد آپ علم کی طلب کے لیے دمشق جانے کا فیصلہ کیا۔ بالآخر آپ دمشق تشریف لے گئے اور دمشق اس وقت بہت بڑے عالم فاضل اور اساتذہ کرامی بہت بڑی ہستیوں کا ایک مرکز محور تھا۔ آپ ادھر تشریف لے گئے اور علم کے جو ہے سمندر سے مستفید ہوتے رہے اور مختلف عالم فاضل اور بزرگان دین سے آپ کی بیٹھک ہوتی، آپ ان سے گفت و شنید کرتے اور آپ نے اس دوران علم کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے اندر سمیٹ لیا۔ کچھ روایت میں یہ آتا ہے کہ 634 یا 635 ہجری کو آپ دوبارہ واپس کونیا تشریف لے آئے اور آ کر مدرسہ اور درس تدریس کا سلسلہ پھر سے شروع کیا۔ تو اس وقت مولانا روم صاحب کا کونیا میں بہت بڑا ڈنکا بجتا تھا، علم و فضل آپ کا بہت مشہور تھا، بڑی دور دراز علاقوں سے لوگ اسی طرح سے آتے جوک در جورا آ کے مولانا صاحب کی مجالس کو اٹینڈ کرتے اور مولانا صاحب جو ہے آپ کے ہاں بہت کثیر تعداد میں شاگرد عالم فاضل لوگ جو ہے آپ کے مدرسہ میں آ کے آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ مولانا صاحب کا طریقہ کار تھا کہ آپ بچوں کو جو ادھر مدرسہ میں پڑھاتے تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کی زندگی میں اس وقت جب آپ علم کے عروج پر تھے، آپ کے بہت بڑے لوگ پیروکار تھے۔ انہی دور میں ایک بزرگ ہستی شہنشاہ فکر و ولایت بہت بڑے عارف عاشق شاہ شمس تبریز سرکار تبریز میں اپنے علم و فضل اور اپنے
اس عاشقی میں اور اپنی دیوانہ پن میں یا اپنے اس عروج پر تھے، بہت بڑے عارف تھے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد نے حکم فرمایا کہ آپ روم تشریف لے جائیں، ادھر ایک دل ساختہ آپ کے انتظار میں ہے۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت شمس تبریز سرکار نے خود مراقبہ کے بعد دعا فرمائی، یا اللہ مجھے ایک ایسا شخص عطا کر، ایک ایسی ہستی عطا کر جو میرے اس فیض کو، علم کو سنبھال پائے اور میرے اس کام کو آگے جاری و ساری رکھے۔ بالآخر آپ شاہ شمس تبریز سرکار تبریز سے کونیا کی طرف تشریف لائے۔ تو جب آپ کونیا تشریف لائے تو آ کر آپ نے ادھر سنا کہ مولانا روم صاحب کے بہت علم و فضل کے ڈنکا بجتا تھا، اور مولانا روم صاحب کے ہر طرف چرچے ہی چرچے تھے۔ آپ مدرسہ میں عوام سے خطاب فرما رہے تھے یا پڑھا رہے تھے، تو مولانا روم صاحب بھی ادھر تشریف لے گیا اور محفل اٹینڈ کی۔ جیسے ایک بیچ میں وقفہ آتا ہے، اس وقفے کے دوران طالب علم بھی کچھ کھانے کے لیے، نماز کے لیے وقفہ کرتے ہیں، اور مولانا روم صاحب بھی اندر تشریف لے گئے۔ شاہ شمس تبریز سرکار، ایک روایت میں آتا ہے کہ ادھر آپ نے وہ جو کتابوں کا ایک بہت بڑا کلیکشن دیکھا، تو آپ نے مولانا روم صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم صاحب نے جب دیکھا زہری، تو آپ جو حضرت شاہ شمس تبریز سرکار تھے، آپ زہری جو حالت آپ کے دیوانہ پن ایک عام حالت تھی، تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لفظ ان کا بولنا تھا، تو اتنے میں ان کتابوں کو آگ لگ گئی۔ کتابوں کو آگ لگ گئی تو مولانا روم صاحب بہت پریشان ہوئے، اور اس پریشانی کے عالم میں کہا کہ یہ کیا ہے، مہربانی فرمائیں اس آگ کو بجھائیں، یہ تو ہمارا بڑا قیمتی سرمایہ تھا اور ہماری ساری کتابیں جل گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو شاہ شمس تبریز سرکار نے فرمایا گھبرائیں نہیں۔ وہ آگ بجھ گئی، اور اس کے بعد دیکھا تو ساری کتابیں محفوظ تھیں، کسی بھی کتاب کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو اس سے مولانا روم صاحب بہت متاثر ہوئے۔ اور دوسری ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آپ ادھر جس مدرسہ میں پڑھاتے تھے، ادھر ایک بہت بڑا تالاب تھا۔ ان دنوں میں ایک ہوتے تھے تالاب جہاں پہ پانی جو ہے طلباء استعمال کرتے تھے وضو کے لیے اور مختلف مقاصد کے لیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ شاہ شمس تبریز سرکار تشریف لائے، اور جب مولانا روم صاحب اندر کی طرف گئے تو انہوں نے وہ ساری کتابیں جو ہے وہ اٹھائیں اور اس تالاب میں پھینک دی۔ تو وہ اسٹوڈنٹ، وہ بچے جو ہے طالب علم جو وہاں پہ تھے، انہوں نے شور و غل کیا اور انہوں نے دھونا کیا کہ یہ ایک دیوانہ بزرگ ہے اور اس نے ساری بکس ہماری تالاب میں ڈال دی ہیں۔ تو اس وقت کیونکہ پرنٹنگ کا دور نہیں تھا، ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھیں، تو وہ سارے پریشان ہو گئے، اور مولانا صاحب آئے اور آ کے انہوں نے بہت جو ہے اس چیز کا اصرار کیا کہ یہ آپ نے کیا ظلم کیا ہے، ہماری تو یہ بڑی محنت تھی، اتنا بڑا علم تھا، اور یہ آپ نے تالاب میں پھینک دیا۔ تو اس وقت اس دیوانے بزرگ نے فرمایا کہ آپ کیوں اتنا چلا رہے ہو، یہ کیا تھے، یہ کیا تھا کتابوں میں؟ تو مولانا روم صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ تھا جس کا آپ کو نہیں پتہ ہے۔ تو اس کے بعد شاہ شمس تبریز سرکار تالاب میں اترتے ہیں اور وہاں سے وہ کتابیں اٹھاتے ہیں، ایک ایک کتاب کر کے ان کو جھاڑتے ہیں، اور وہ کتاب کوئی گیلی نہیں ہوتی، اس میں گرد مٹی نکلتی ہے، اور وہ دوبارہ جب مولانا صاحب کو دیکھتے ہیں یا اس جگہ پر رکھتے ہیں تو وہ ویسے کی ویسی سیف اور مکمل، ان میں کوئی انک سیاہی جو ہے وہ نہیں گری ہوتی تھی، کتابیں خراب نہیں ہوئی۔ تو اس عمل سے مولانا روم صاحب جو ہے بہت متاثر ہوئے اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور ہستی ہے، اور وہ بے ساختہ بولے کہ یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم صاحب نے فرمایا فارسی کی زبان میں، شاہ شمس تبریز سرکار نے جواب دیا کہ یہ وہ ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو مولانا روم صاحب جو اس وقت خطاب اور علم و فضل کی دنیا میں تھے، وہ کیل کال کی دنیا تھی۔ اب شاہ شمس تبریز سرکار نے ان کو حال کی دنیا دکھا دی، اور انہوں نے فوراً شاہ شمس تبریز سرکار کے قدموں پر گرے اور فرمایا کہ اے سرکار، مجھے معاف فرما دیں، مجھ سے غلطی ہوگی، اور مجھے بھی اس دنیا میں مجھے اس کی بڑی تڑپ ہے، ضرورت ہے معرفت الہی کی، مجھے بھی اس حال میں داخل کر دیں۔ اور اس کے بعد شاہ شمس تبریز سرکار آگے چل پڑے، اور مولانا روم صاحب ان کے پیچھے پیچھے، اور آپ کی دنیا بدل گئی۔ مولانا روم صاحب شاہ شمس تبریز سرکار کے پیچھے جنگلوں میں اور ادھر رہتے تھے، اور کچھ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک کمرے میں 6 مہینوں تک شاہ شمس تبریز سرکار کی صحبت میں رہے، اور وہاں سے آپ سے فیض پایا، اور آپ سے جو یہ عالم تھا حال کا، اس سے مستفید ہوتے رہے اور آپ کے فیض سے۔ 6 مہینے کے بعد جب باہر آپ واپس تشریف لائے تو آپ کی دنیا بدل چکی تھی، اور آپ کا عالم جو تھا وہ کچھ اور ہو گیا تھا۔ اس وقت بہت بڑا کہرام مچ گیا، لوگ جو ہے بات پھیل گئی کہ یہ درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہو گیا، مولانا صاحب کو کیا ہو گیا، ایک دیوانہ شخص آیا، اس نے آ کے جادو کر دیا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مولانا صاحب کی حالت جو ہے وہ بدل چکی، اور وہ آپ کے عقیدت مند جو ماننے والے لوگ تھے، اور وہ
کس چیز کے؟ اس بزرگ شاہ شمس تبریز سرکار کے خلاف ہو گئے، اور اس وقت مولانا روم صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ فیض اور یہ دنیا میں بہت کمال حاصل کر چکے تھے اور بہت آگے چل چکے تھے۔ یہ وہ ہستی جنہوں نے مولانا روم صاحب کی زندگی کو بدل دیا، ان کی زندگی میں ایک اور موڑ لے کے آئے، وہ ہیں شاہ شمس تبریز سرکار، آپ کے پیر و مرشد۔ شاہ شمس تبریز سرکار سے فیض پانے کے بعد، آپ کی عالم جو ہے دنیا کا بدلنے کے بعد، مولانا روم صاحب نے مثنی شریف لکھی، جو کہ آج مثنوی و مانوی کے نام سے بہت مشہور ہے، اور جس میں تقریباً 25,500 سے 26,500 تک اشعار ہیں۔ تو اس وقت مولانا روم صاحب نے یہ مثنی شریف لکھنا شروع کی۔ یہ احوال تھا مولانا روم صاحب کے بچپن کا اور آپ کا، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو مثنی شریف کے اور مولانا صاحب کے اگلے مراحل اور ان کے پیر و مرشد سے ان کے واسطے کے بارے میں بتائیں گے۔ تو بہت شکریہ تمام سامعین کے سننے کا۔ دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اس پر کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔